پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور سخت دل تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو بہت سخت سزائیں دیا کرتا اور اکثر بے گناہوں کو جان سے مروا ڈالتا۔ اس بادشاہ کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے شہروں پر اس کے حاکم مقرر تھے جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق سارا کام کرتے تھے۔ لاکھوں آدمی اس کی رعیت تھے، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے حکم کو ٹال سکیں۔ سب پر اس کا خوف چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کے یہ مجبوری اور ڈر دیکھ کر بادشاہ کا ظلم اور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اسے لوگوں کو ستانے یا ان کو وہ مارنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس میں سے اسے کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہو وہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ اگر بادشاہت اسی بادشاہ کے پاس رہتی تو بہت جلد بادشاہوں کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا، لوگوں میں لوٹ مار اور بے چینی بے حد بڑھ جاتی، اسی لیے کہ حکومت انصاف کے بغیر باقی نہیں رہتی، اور جہاں انصاف کی جگہ بے انصافی بد امنی کو ملے لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ جو بادشاہ کا وزیر بہت رحم دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور عقل مند تھا، ہمیشہ رعایا کو آرام پہنچانے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ بادشاہ نے جو ظلم کی باتیں ہوتی یہ اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سے انہیں ٹھیک کر لیتا اور لوگ اس کی وجہ سے نقصان سے محفوظ رہتے۔ اس عقل مند وزیر کا نام تھا عاقل بادشاہ۔ اس وزیر کی عقل مندی سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ایسی اچھی سمجھ اور سوچ والے لوگ بہت کم اور بہت مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے وہ اس سے بہت محبت کرتا۔ وزیر اسے جو بھی رائے دیتا اسے کبھی انکار نہ کرتا، اسے اکثر قیمتی تحفے اور انعام دیا کرتا۔ رعایا بھی اسے دل سے چاہتی تھی اور اس کے انصاف، نیک دلی پر اور خدا ترسی کی بہت تعریف کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے آخری زمانے میں اس کی عقل بھی خرابی آ گئی اور وہ پہلے جتنا ظلم کرتا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم کرنے لگا، غصہ کرنے لگا اور ذرا ذرا سی بات پر اپنے ہاتھ خون سے رنگ لینے کی عادت بہت بڑھ گئی۔ وزیر ان باتوں کو دیکھتے دیکھتے بادشاہ سے بیزار ہو گیا اور اس کا جی نہ چاہا کہ وہ زیادہ دنوں تک بادشاہ کا ساتھ دے۔ عاقل نے بادشاہ کی باتوں پر غور کیا تو اسے ان کا انجام بہت برا معلوم ہوا۔ بادشاہ نے جو ظلم کرنے کے نئے قاعدے قانون بنائے تھے ان کا نتیجہ اچھا نہ تھا، اس لیے اپنے دل میں ٹھان لی کہ ایسے فیصلوں سے جو بھی خرابیاں ہوں گی ان کے انجام سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہوئے وزیر بادشاہ کے ظلم برے فیصلوں میں کمی لانے کی کوشش کرتا اور ایسی باتوں سے روکتا جو بادشاہ کو بہت بڑا وہ نقصان پہنچاتی ہوئی معلوم ہوتی۔ کافی دن برداشت کرنے کے بعد بادشاہ نے عاقل میاں کو دھمکی دی کہ میرے حکم پر چلنا میرے حکم کی فرما برداری کرنا تمہارا پہلا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو میرے سخت غصے اور خوفناک سزا سے نہ بچ پاؤ گے۔ وزیر اس بات کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ بادشاہ جو دھمکی دے رہا ہے اسے پورا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتے گا، اسی پر ترس کھانا یا رحم کرنا تو وہ جانتا ہی نہیں۔ جب میں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا تو وہ مجھے بھی ضرور سخت سزا دے گا۔ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر میں یوں ہی بادشاہ کی مرضی پوری کر کے اس کے ظلموں میں حصہ لیتا رہا تو میری زندگی بے چینی اور فکروں میں گزرے گی۔ لوگوں کی بے گناہی اور نااہلی سزا کا خیال ہر وقت دل میں کھٹکھٹاتا رہے گا، اس لیے اس نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو میں اپنا فرض پورا کیے جاؤں گا، چاہے جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ وزیر کے طریقوں میں فرق نہ آیا اور وہ بادشاہ کے ظلموں کو روکنے کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کیے گیا۔ ایک دن بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سپاہیوں کو پکارا جو فوراً حاضر ہو گئے اور اپنے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میں تمہیں آخری موقع اور دیتا ہوں کہ اگر اس کے بعد
بھی تم باز نہ آئے تو ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ اگر تم اپنے اسی طریقے پر قائم رہے تو یاد رکھو موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس لیے صاف صاف کہہ دو کہ میری مرضی پر چلنا منظور ہے یا نہیں۔ وزیر نے پوری ہمت اور صبر کے ساتھ بادشاہ کو جواب دیا اور اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے منظور نہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں گرجتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو کہا، اسے پکڑ کر ہلاکت کے برج میں سب سے اوپر کی جگہ پر قید کر دو، جہاں یہ جھلستی ہوئی دھوپ میں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائے گا۔ اسی وقت سبھی سپاہیوں کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وزیر کے مرتبے کے علاوہ اس کی رحم دلی، انصاف پسندی کا اثر سبھی کے دل پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہی وزیر بادشاہ کے حکم و احکام پر یہی فیصلے جاری کرتا رہا اور شہر میں بادشاہ کے بعد یہی سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ان باتوں کو سوچ کر سپاہیوں میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ وزیر پر ہاتھ ڈالیں۔ وزیر ان کی حالت کو سمجھ گیا اور انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے بڑے نرم لہجے میں بولا، میرے دوستو اور عزیزو، ڈرنے کی، گھبرانے کی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس کام کے لیے تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق خود ہی اس ہلاکت کی طرف بڑھا جاتا ہوں۔ اب وزیر بادشاہ کے کمرے سے نکل کر سپاہیوں کے آگے ہو گئے اور بڑے سکون اور اطمینان سے سر اٹھائے قدم بڑھائے۔ وزیر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہلاکت کا برج کتنی خوفناک جگہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سزا کے طور پر وہاں پر جتنے بھی آدمی قید کیے گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس سے یقین آ گیا کہ اس کی موت قریب آن پہنچی ہے اور یہاں سے مر کر ہی نکلنا ہوگا۔ وہ اپنی جان بچانے کی کوئی امید نہیں، پھر بھی اس نے بے قراری اور گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ خدا کے حوالے کر دیا۔ جو کچھ بھی خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وزیر نے اس خوفناک برج میں پہنچنے کے بعد کافی دیر تک آنے والی مصیبتوں کو غور سے دیکھا اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا رہا کہ کوئی اچھی تدبیر ذہن میں آئے تو یہاں سے نکل بھاگے، اور اس کوشش میں کامیاب رہا۔ اور جیسے تدبیر وہ سوچ رہا تھا اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہاں پر کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ صرف اس کی بیوی ہی ایک ایسی عورت تھی جو اس کام میں اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن ابھی وہ اکیلا کیا کرے؟ ابھی وہ اس بات کو سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی جسے وزیر کی اس حالت پر بڑا ترس آتا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ان سب باتوں کی خبر آپ کی بیوی کو کر دوں۔ وزیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ موقع پا کر وزیر کے ہاں پہنچا اور اس کی بیوی کو اس کے سارے حالات کی خبر دی تھی۔ جب رات کافی گزر گئی اور اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو وزیر کی بیوی دبے پاؤں چلتی چلتی اس خوفناک برج کے پاس پہنچ گئی۔ وزیر تو اس کا انتظار میں تھا۔ وزیر نے اسے دیکھا، جواب دیا اور پھر آہستگی سے کہا، مجھ سے آپ کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی؟ وزیر نے آہستگی سے جواب دیا، خوب ہو سکتی ہے، مگر اصل کام کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تم نے صبر سے کام لو اور خدا پر بھروسہ رکھو تاکہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو۔ نا امیدی کو دل میں نہ آنے دو، کیوں نہ کہ مایوسی سے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بنائے نہیں بنتی۔ پھر صبر کامیابی کی کنجی۔ اور پھر بیوی نے آہستگی سے کہا، جو چاہے حکم دو، میں غور سے سن رہی ہوں۔ پھر وزیر نے حکم دیا کہ بہت جلدی گھر واپس جاؤ اور یہ چیزیں لے کر آؤ، ایک بڑا بنبیرا 60 گز باریک بناوٹ کا دیسی دھاگا اور 60 گز بہت باریک سوتی دھاگا جو بہت مضبوط ہو اور 60 گز موٹی بناوٹ کا دھاگا اور ایک نہایت مضبوط موٹی رسی جو بغیر ٹوٹے میرے وجود کا وزن اٹھا سکے، اور آخر چیز تھوڑا سا شہد۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک وزیر اپنی بیوی کی یہ ہدایت کرتا رہا وہ بڑے غور سے اپنے شوہر کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوا تو وزیر کی بیوی نے ایک ایک بات اسے دہرا کر
سنائی تاکہ اسے اچھی طرح سے یقین ہو جائے کہ اس نے سب باتیں اچھی طرح سے سن لی ہیں۔ اس وقت وہ یہ سوچ بیٹھی کہ بمبرا کس چیز کس لیے مانگا اور شاید کس کام آئے گا۔ اس پر وزیر نے جواب دیا، میری حدث بیگم، بے بزرگ باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وقت بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ فوراً گھر واپس جاؤ اور میری بتائی ہوئی چیزیں بڑے احتیاط سے فوراً لے آؤ۔ ان چیزوں کا فائدہ تو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ میرے لیے تو اتنی تکلیف بھی کم نہیں کہ ابھی تو میں ایک دن بھوکا پیاسا دھوپ میں رہنا پڑے گا اور ابھی تو نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ وزیر کی بیوی وقت ضائع کیے بغیر فوراً گھر کو روانہ ہو گئی اور وزیر بیچارہ اسی برج پر کھڑا ہوا اپنی بیوی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ اسے طرح طرح کے شبہے ستانے لگے اور اس کے دل میں ڈر تھا کہ اس کام میں اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو بنی بنائی بات بگڑ جائے گی اور دونوں میں سے ایک ہی یا دونوں کی جان چلی جائے گی۔ وزیر کی بیوی سورج کے نکلنے سے پہلے برج کے نیچے پھر سے آن پہنچی اور وزیر نے جیسے اس کی محبت بھری آواز سنی تو اسے فوراً جواب دیا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے وہ فوراً اپنی ساری تدبیر ایک ہی ساتھ اسے بیان نہ کر سکا، اس لیے ایک ایک کر کے باتیں کہتا رہا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ بمبرے کو ایک باریک رسی سے باندھ دو، تیری بولی کی ناک پر شہد چپٹ دو۔ جب بیوی یہ کام کر چکی تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بمبرے کو اس دیوار پر رکھ دو، وہ اس کی خوشبو سونگھتا رہے گا اور وہ سمجھے گا کہ دیوار کے اوپر شہد کی مکھی کا چھجا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے شہد کے لالچ میں برابر اوپر کی طرف چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ برج کی چوٹی پر پہنچ جائے گا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ بیوی نے بالکل ویسا ہی کیا اور بمبرے کی ناک پر شہد لگا دیا اور اس کے ساتھ سوتی دھاگا باندھ دیا۔ بمبرا برج کی دیوار کی طرف بڑھتا ہوا اوپر چڑھا اور بیوی نے اس کی خبر وزیر کو دے دی۔ پھر وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بورا جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اسے زمین پر رکھ جاؤ اور وہاں خبردار دھاگے کو دوسرا سرا ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور یہاں سے چھوٹنے کی امید جاتی رہے گی۔ بمبرا دھیرے دھیرے چڑھتا ہوا برج کی چوٹی پر جان پہنچا۔ ایک ایسے وقت اور صبح کی روشنی پھیلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کامیابی سے وزیر خوشی سے کھلے نہ سمایا، مگر وہ خاموش رہا۔ مگر اس نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً بمبرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پھر بیوی سے کہا، ہاں شاباش، اب ریشمی دھاگے کا ایک سرا اس دھاگے سے باندھ دو۔ جب وہ باندھ چکی تو وزیر نے سوتی دھاگا آہستہ آہستہ اوپر کھینچا۔ بیوی بھی ایسا ہی کیا۔ وزیر نے اسے بھی کھینچ کر موٹے دھاگے کا سرا اپنے ہاتھ میں لیا اور اب وزیر کی بیوی شوہر کو مطلب اچھی طرح سمجھ گئی کہ اس لیے اس نے کہے بغیر موٹی رسی کی چوڑی اس کے سرے سے باندھی اور وزیر نے جلدی سے موٹی رسی کے اوپر کھینچا اور قید کی مصیبت سے چھوٹنے کا ذریعہ قابو میں آیا، مگر اس نے ابھی بھی اپنا کام برابر جاری رکھا۔ رسی کو برج کی چوٹی سے باندھ کر پوری طاقت سے ہلایا تاکہ اس کی مضبوطی کا اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد رسی کو پکڑ کر وہیں پر لٹک گیا اور جب رسی کی مضبوطی پر بناوٹ کا بالکل یقین ہو گیا تو اس نے رسی کو پکڑ کر رسی کے سرے نیچے اتارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ رسی کو پکڑے نیچے زمین تک آن پہنچا۔ جب وہ بالکل آزاد تھا تو اس کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے مل کر کافی دیر تک روتے رہے اور پھر وہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے تاکہ وہاں پر وہ دن گزاریں اور جب رات آئے تو وہاں سے چلتے چلتے کسی دوسرے شہر میں پہنچ جائیں اور وہاں پر آرام سے رہنے لگیں۔ ادھر ظالم بادشاہ پر جو گزری اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، جس پر مشکل اسے یقین آ سکتا تھا کہ
بادشاہ نے وزیر کو سزا تو دے دی تھی، مگر وزیر کو سزا دینے کے بعد اسے مصیبتوں اور غموں نے گھیر لیا۔ بہت پچھتایا کہ اس نے ناگ میں بہت جلدی اتنی بڑی غلطی تھی کہ کیوں نہ کہ اب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ اتنے کارگزار اور عقلمند وزیر کو کھو دینے کے بعد ملک کے اتنے بہت سے کام کیسے ہوں گے، اور اس بات کو جتنا سوچتا اس کی پریشانی اور فکر بڑھتی جاتی۔ کسی فکر کو لے کر اسے رات دن نیند نہ آتی۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بمبرا ایک دیوار پر چڑھ رہا ہے اور وہ سوت اور ریشم کے لمبے لمبے جاڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ بمبرا چلتے چلتے دیوار کے اوپر تک جا پہنچا اور پھر اس نے اس ریشمی اور سوتی دھاگوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ انہیں کھولا تو وہ ایک خوشخط فقرہ بن گیا۔ انہیں بڑا اسے یوں لکھا تھا کہ انصاف بادشاہ کی بنیاد ہے، اور پھر سامنے دیکھا تو قیدی وزیر کو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس خواب سے بادشاہ اتنا چٹکایا کہ آنکھ کھل گئی، اور پھر اس نے خواب کو یاد کر کے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ گھبرا کر پہرے داروں کو آواز دی اور حکم دیا کہ ہلاکت کا برج کھولا جائے۔ جیسے ہی برج کھولا اسے خیال آیا کہ کمپنی وزیر کو تلاش کیا جائے۔ برج کو کھولا مگر وزیر کہیں نظر نہ آیا۔ وزیر کی طرف دھیان بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک موٹی رسی برج کی چوٹی سے بندھی ہوئی نیچے کی طرف لٹک رہی ہے۔ فوراً آگے بڑھا، سوچے سمجھے بغیر برج کی چوٹی کے کنگر کی طرف پلٹا، زیادہ سے زیادہ اس واقعے کی کھوج لگا سکے۔ ذرا قدم آگے کی طرف بڑھا تھا کہ پاؤں پھسل گیا اور وہ برج کی چوٹی کے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ نیچے پہنچا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو لاش اس طرح سے بگڑ چکی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ یہ دیکھ کر شہر کے بڑے بڑے لوگ کی دعا کرنے لگے، اور ادھر ادھر عقل وزیر اپنی جان کی نجات پا کر اپنی وفادار بیوی کے ساتھ کسی جلدی قدم بڑھاتا ہوا ایک غار تک پہنچا، اور باہر تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے بعد ادھر ادھر سے پھر کرانے اسے تھوڑے سے پھل جمع کیے، اور صبر شکر کے ساتھ دونوں نے جی بھر کر وہ پھل کھائے، اور بعد میں بہتے چشمے سے پانی پیا، اور دونوں وہیں پر لیٹ گئے۔ تھکے ہوئے تھے تو دونوں وہ گہری نیند سو گئے اور کافی گھنٹوں تک سوتے رہے۔ وزیر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ایک خوشنما پر بہت بڑے باغ میں ٹہل رہا ہے، جس میں خوش آواز پرندے میٹھے میٹھے گیت گا رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں۔ بادشاہ کے بیچ ایک سنہری تخت بچھا ہوا ہے جس پر ہر طرف وزیر جانور جڑے ہوئے ہیں، اور اس پر ایک گول شمشانہ چونے کی طرف سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وزیر اس کی طرف بڑھا تو اسے یوں معلوم ہوا کہ جیسے لوگ اس کی تنظیم میں اس کی طرف کو جھک گئے اور گوالان مبارک سلامت کے گیت گانا شروع ہو گئے۔ وزیر ان سے سلام لیتا ہوا تخت پر جا بیٹھا۔ فوراً بغل سے زیر وزارت ان کے سر پر سے زیورات اور ہیرے اس کے سر پر نچھاور کیے گئے۔ وزیر کی بیوی کو بھی آج کئی دن بعد میٹھی نیند آئی تھی۔ اس نے بھی آج ایک بہت اچھا خواب دیکھا تھا۔ شوہر کی بات سن کر کہنے لگی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی خبر آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے برے دن کٹ گئے۔ اتنے میں رات آ گئی۔ جب اندھیرا چاروں طرف کو پھیل گیا تو یہ غار سے نکل کر باہر آئے۔ اب کسی شہر کی طرف جا سکے۔ باہر نکلے تو لوگوں کی چہل پہل کی آوازیں سنی اور نئی نئی آوازیں کانوں میں آنے لگیں۔ جو لوگ وزیر کی تلاش میں پھر رہے تھے وہ بھی ادھر کو وہاں نکلے، اور وزیر کی بیوی نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیسا شور مچا ہوا ہے؟ لوگ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس آدمی نے وزیر کی بیوی کا سارا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے فوراً اپنے شوہر کو خبر دی، اور اب یہ دونوں کسی دوسرے شہر جانے کی بجائے خود اپنے ہی شہر کی طرف لوٹ پڑے۔ لوگوں نے جیسے ہی عقل وزیر کو اپنے محل کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے، بادشاہ سلامت زندہ باد، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ ان کی اس طرح مل جانے پر
جی بھر کر جو ہے نا وہ سب نے جی بھر کر جشن منایا۔ تمام شہر میں چراغاں کیا گیا اور کئی دنوں تک وزیر کی اس کامیابی نے سب کو یقین دلا دیا کہ ہمیشہ سچائی یقین کی جیت ہوتی ہے اور جو حاکم رعایا کے ساتھ ظلم کرتی ہے وہ اپنے حق میں کانٹے بوتی ہے۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو جو ہے نا وہ آپ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔